بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ 25 ورب ٹو بی پاسٹ ٹائم. مکمل لینگویج کورس کے لیے پلیز وزٹ www.a2zoofenglish.com. آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ ورب ٹو بی پاسٹ ٹائم میں یعنی کہ ماضی میں ورب ٹو بی کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. اس لیسن میں آپ کو ورب ٹو بی نہیں سمجھاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میں پہلے ہی یونٹ نمبر 1 کے اندر سمجھا چکا ہوں. تو اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ورب ٹو بی کیا ہے تو برائے مہربانی اس یونٹ کو نہیں کیجیے، کیونکہ اس سے مزید پریشانیاں آپ کے لیے پیدا ہوں گی. آپ ایسا کیجیے کہ میری ویب سائٹ میں یونٹ نمبر 1 کو وزٹ کیجیے جو کہ مکمل طور پہ ورب ٹو بی کے بارے میں ہے. اس میں آپ کو ورب ٹو بی کے بارے میں مکمل معلومات ملے گی. خیر، اب ہم آگے چلتے ہیں، ورب ٹو بی پر نظر ڈالتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ورب ٹو بی کسی ایکشن کو یعنی کہ کسی بھی کام کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ یہ کسی شخص یا کسی چیز کی حالت بتانے کے لیے یعنی کہ کنڈیشن یا اسٹیٹ بتانے کے لیے کہ کوئی چیز کیسی ہے یہ بتانے کے لیے ورب ٹو بی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اب ہم جب ماضی میں نظر ڈالیں گے تو ورب ٹو بی کیا ہوگا. تو if you want to talk about existence, state or simply what something, someone in past time you should use was verb. تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ جب ہم بتانا چاہتے ہیں کوئی چیز یا کوئی شخص کیسا ہے اور تو ہم اس کے لیے ورب ٹو بی کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ میں یونٹ نمبر 1 میں یہ تفصیل سے ہم یہ چیز سیکھ چکے ہیں. خیر، تو جب کبھی بھی آپ یہ بتانا چاہیں کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز ماضی میں کیسی تھی تو اس کے لیے آپ استعمال کریں گے واز ور، جو کہ کیا ہے، ورب ٹو بی ہے. کس میں؟ پاسٹ ٹائم کے اندر. تو جب کبھی بھی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کیسا تھا یا کوئی چیز کیسی تھی یا موسم کیسا تھا مثال کے طور پہ، تو آپ کیا استعمال کریں گے؟ واز ور استعمال کریں گے. اور یہ واز ور ہے کیا؟ یہ واز ور جو ہے یہ کیا ہے؟ ورب ٹو بی ہے. کس ٹائم کے اندر؟ پاسٹ ٹائم کے اندر. آپ نے یونٹ نمبر 1 کے اندر یہ چیز سیکھی تھی کہ ورب ٹو بی جو ہے وہ ٹائم کے حوالے سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. یعنی ورب ٹو بی پریزنٹ ٹائم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ از ایم آر ہوتا ہے. اور پاسٹ ٹائم کے اندر ورب ٹو بی کیا ہوتا ہے؟ واز ور ہوتا ہے. اور فیوچر ٹائم میں ول بی. تو اب سیکھیں گے ورب ٹو بی پاسٹ ٹائم میں کیا ہوتا ہے. ورب ٹو بی پاسٹ ٹائم کے اندر واز ور ہوتا ہے اور یہ کوئی ایکشن ظاہر نہیں کرتا، کسی کام کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ کسی شخص یا کسی چیز کی جو ہے حالت کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی چیز ماضی میں کیسی تھی. مثال کے طور پر When I was a child I was very active. جب میں کیا تھا؟ بچہ تھا، چھوٹا تھا. I was very active، میں بہت پھرتیلا تھا، بہت چست تھا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جملے کے اندر when I was a child ہے، when I am a child نہیں لکھا، کیونکہ آپ ماضی کی حالت کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ when I was a child، جب میں بچہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ بچے نہیں ہیں. I was very active، میں بہت پھرتیلا تھا، بہت چست تھا، لیکن اب جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اتنے پھرتیلے اور چست نہیں ہیں. تو اس لیے آپ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ واز کا استعمال کر رہے ہیں. یہاں پر I am آپ نہیں کہہ رہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں I am a child تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ ابھی بھی بچے ہیں. My mother was an officer in a bank. میری والدہ کیا تھی؟ بینک میں آفیسر تھی، ملازم تھی. تو یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اب اس کا مطلب یہ، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے my mother was an officer in a bank، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی والدہ آفیسر بینک میں نہیں ہے اور یہ ماضی کی حالت ہے، ماضی کی کنڈیشن ہے، ماضی کی اسٹیٹ ہے اس کی والدہ کی کہ پہلے وہ ایسی تھی، آفیسر تھی. Another example, I was ill yesterday. کل میں بیمار تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کل کی حالت ہے. میری کل کی کنڈیشن کیسی تھی؟ I was ill yesterday، میں کل بیمار تھا لیکن آج میں بیمار نہیں ہوں. Today I am not ill. ٹھیک ہے. تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ تینوں کے تینوں جملے کیا ہیں؟ ماضی کی حالت سے تعلق رکھتے ہیں. اس میں ان تینوں جملوں کے اندر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. When I was a child، اس کے اندر بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. I was very active، my mother was an officer in a bank، اور I was ill yesterday. ان تینوں جملوں میں آپ کو کوئی کام ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ان میں کوئی بھی کام نہیں ہو رہا. اس میں صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ ماضی کے اندر یہ جو ہے کیا حالت کیا تھی. ٹھیک ہے. اب ہم لگتے ہیں سنگولر اور پلورل ناؤنس پر. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے واز از یوز ود سنگولر ناؤنس. فار ایگزامپل a bird was on the tree. And where is used with plural nouns. For example the boys were very intelligent. تو ذہن میں رکھیں کہ واز کا استعمال جو ہے وہ اس میں واحد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یعنی کہ سنگولر ناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مثال جو دی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ a bird was on the tree. تو a bird، میں کتنی پرندوں کی بات کر رہا ہوں؟ کتنی برڈس کی بات کر رہا ہوں؟ میں تو صرف ایک برڈ کی بات کر رہا ہوں. تو جب ایک چیز کی بات کریں گے، کسی ایک ناؤن کی بات کریں گے، کسی ایک چیز کی بات کریں گے، تو آپ اس کے ساتھ کیا استعمال کریں گے؟ واز استعمال کریں گے. اسی طریقے سے were is used with plural nouns. جب آپ ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، کسی ایک سے زیادہ چیزوں کی حالت کے بارے میں بات کریں گے، مثال کے طور پہ
پہ the boys were very intelligent, لڑکے بہت ذہین تھے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ the boys جو ہے وہ کیا ہے, سنگولر نہیں ہے بلکہ کیا ہے, پلورل ہے. اس لیے ہم اس کے ساتھ was کا استعمال نہیں کر رہے بلکہ ہم کیا استعمال کر رہے ہیں, were کا استعمال کر رہے ہیں. تو ذہن میں رکھیں was جو ہے وہ سنگولر ناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور were جو ہے وہ پلورل ناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اب ہم نظر ڈالتے ہیں یوزنگ واز ور وتھ پروناؤنس, یعنی کہ ضمیر کے ساتھ, ضمائر کے ساتھ جو ہے کس طریقے سے جو ہے واز ور کا استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ پروناؤنس کے ساتھ ہم واز ور کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آئی کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے, واز. ہی کے ساتھ بھی واز, شی واز, اٹ واز, وی ور, یو سنگولر. اگر آپ کسی ایک شخص سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یو ہی ہے نا, یعنی کہ تم ہے. تو یو کے ساتھ بھی ور استعمال ہوگا, اور اگر آپ ایک سے زیادہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں سامنے, ٹھیک ہے, تو یو تب بھی ان کے لیے یو ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یو سنگولر کے لیے بھی ور اور یو پلورل کے لیے بھی ور, اور دے ور. پھر سے دیکھ لیں, آئی واز, ہی واز, شی واز, اٹ واز, وی ور, یو ور, یو ور, آئی مین سنگولر پلورل بوتھ, ٹھیک ہے, اور دے ور. اب ہم آواز نہ کریں گے ورب ٹو بی پریزنٹ ٹائم کا ورب ٹو بی پاسٹ ٹائم سے. تو آئی ایم ill ٹوڈے, آج میں بیمار ہوں. آئی واز ill yesterday, کل میں بیمار تھا. اسلم از ناٹ ایٹ ہوم ٹوڈے, اسلم آج گھر پہ نہیں ہے. اسلم واز ناٹ ایٹ ہوم yesterday, اسلم کل گھر پہ نہیں تھا. آئی ایم بزی ٹوڈے, آج میں مصروف ہوں. آئی واز بزی yesterday, کل میں مصروف تھا. آئی ایم thirsty, میں پیاسا ہوں. آئی واز thirsty, میں پیاسا تھا. اب ہم اسٹرکچر پہ نظر ڈالیں گے. سب سے پہلے افرمیٹیو اسٹرکچر, سبجیکٹ پلس واز ور پلس کمپلیمنٹ. ذہن میں رکھیں اسٹرکچر جب تک آپ کو نہیں معلوم ہوگا تب تک فارمیشن یعنی کہ جملہ بنانا آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. تو اسٹرکچر بہت اہم ہے کسی بھی جملے کو بنانے کے لیے, ٹھیک ہے. سو سبجیکٹ پلس واز ور پلس کمپلیمنٹ. آئی واز ہیپی yesterday, کل میں خوش تھا. وی ور چلڈرن, ہم بچے تھے. نیگیٹو یعنی کہ انکاریہ, سبجیکٹ پلس واز ور پلس ناٹ پلس کمپلیمنٹ. آئی واز ناٹ ہیپی yesterday, کل میں خوش نہیں تھا. وی ور ناٹ سک yesterday, کل ہم بیمار نہیں تھے. انٹروگیٹو یعنی کہ سوالیہ, واز ور پلس سبجیکٹ پلس کمپلیمنٹ. کمپلیمنٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جملے کو مکمل کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عام طور پہ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کمپلیمنٹ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ور یو ہیپی yesterday, کیا کل تم خوش تھے. واز ہی سک yesterday, کیا وہ کل بیمار تھا. اب ہم شارٹ ریپلائز یعنی مختصر جوابات پہ نظر ڈالیں گے. ور یو ایبسینٹ فرام اسکول yesterday, یس آئی واز. واز ہی ایٹ دا لائبریری, نو ہی وازنٹ. ور دے بزی yesterday, یس دے ور. ور دے ان دا کلاس لاسٹ Thursday, no they weren't. اب ہم نظر ڈالیں گے کچھ ٹائم ایکسپریشنز پر پریزنٹ اور پاسٹ میں, یعنی کہ حال پہ اور ماضی میں, کہ ٹائم ایکسپریشنز کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹوڈے, yesterday, this morning, yesterday morning, this afternoon, yesterday afternoon, tonight, last night, this week, last week. To solve exercises for this unit, please visit www.a2zoofenglish.com. exercises solve کرنا نہایت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو یہ لیکچر کتنا سمجھ میں آیا ہے. تو برائے مہربانی ایکسرسائزز ضرور سالو کیجیے گا, اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو ضرور ریٹ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.